بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنرلی 4 سال 3.5 سال کا ہوتا ہے تو برابر بولنا اس کو آتا ہے. اس سے پہلے وہ کچھ ٹوٹا پھوٹا بولتا ہے. بچے ایسا بھی بولتے ہیں کہ جو ہم کو سمجھ میں نہ آوے، لیکن ایک قدرتی سسٹم ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 3.5 سال کا بچہ ہو جاوے، 4 سال کا ہو جاوے تو
تو پھر وہ برابر بولنے لگتا ہے۔ ایسے 10 مہینے یا 12 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو 1-2 ورڈز بولنے لگتا ہے، ابا، اماں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں ہم کوشش کرتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، کہ سب سے پہلے بچہ اللہ 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 بولے اور کلمہ سیکھے۔ ایک روایت میں یہ بات دیکھی تھی کہ بنو ہاشم میننگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اس بنو ہاشم میں جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا تھا تو سب سے پہلے اس کو ایک دعا یاد کراتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، تو اس میں بچے کو جو سب سے پہلے بولنا سکھائیں گے وہ یقیناً بہت اچھی بات ہوگی۔ اسی لیے وہ بات میں آپ کو بھی بتلاتا ہوں اور اس نیت سے بتلاتا ہوں کہ آپ بھی اللہ آپ کے گھروں میں نیک صالح بچے عطا فرمائے۔ جب بچہ بولنا سیکھے، ٹرائی کرے بولنے کی، تو اس کو سب سے پہلے یہی بات سکھاؤ۔ اس کا ایک حصہ آیت ہے، ایک حصہ حدیث ہے، دونوں مل کر کے یہ دعا ہے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ دعا ہے، تفسیر کی روایتوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں جب بھی کوئی بچہ بولنا سیکھتا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہ بولنا سکھاتے تھے۔ اور اس کا میننگ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہیے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی ان کو موت آنے والی نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بچوں کو بچپن سے اللہ پر توکل سکھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاؤ، اور یہ سکھاؤ کہ خدا کو کبھی موت نہیں آتی۔ پھر آگے اتنا حصہ حدیث میں ہے اور آگے آیت ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کی حکومت میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلے پوری دنیا میں تمام مخلوق میں رولنگ کرتے ہیں، انہی کا لا اینڈ آرڈر چلتا ہے، انہی کی حکومت چلتی ہے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور اللہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ اللہ کو کسی مدد کرنے والے کی ضرورت پڑے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا طاقت والا ہوگا
چاہے منی پاور ہے کہ مسلس پاور ہے، اس کی باڈی میں طاقت ہے کہ اس کی پاکٹ میں طاقت ہے، لیکن بڑے سے بڑے انسان کو بھی مدد کی، ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک اللہ ایسے ہیں کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی، اور اس اللہ کی بڑائی کرو، اللہ اکبر پڑھو، یہ اس کا میننگ ہے، معنی ہے۔ اتنا پیارا معنی ہے کہ بچوں کو بچپن میں سکھا دو تو پوری زندگی اس کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ روایت میں نے آپ کو سنائی کہ بنو ہاشم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں جب بھی کوئی بچہ بولتے سیکھتا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہی سکھاتے تھے، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے بچوں کو سب سے پہلے یہی آیت سکھائیں گے۔ تو میں بات یہ شروع کی کہ بچے عام طور پر 12 مہینے کے ہوتے ہیں تو ایک آدھ دو ورڈز بولنا شروع کرتے ہیں، اللہ، پھر بولتے ہیں ابا اماں۔ 3.5 4 سال کے ہوتے ہیں تو پورا بولنا شروع کرتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں 3 بچے ایسے ہوئے ہیں کہ جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی ماں کی گود میں وہ بولے تھے۔ یہ کوئی اسٹوری اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اس میں کوئی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو اللہ کے یہاں سے جو آتا ہے وہی بندوں کو سناتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ حضور کی حدیث پر بھی شک کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر بھی شک کرتے ہیں۔ اللہ ایسے شک سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ یہ دل کے اندر رکھو کہ جو بات قرآن میں آئی، جو بات حضور نے فرمائی، اسی کے مطابق اس دنیا میں ہو کے رہے گا۔ یہ چاند کالا پڑ سکتا ہے، سورج کالا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نبی کی بات میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 بیبی ایسی اس دنیا میں تھے کہ اپنی ماں کے گود میں آج پیدا ہوئے، کل پیدا ہوئے، ابھی 8 دن کے ہوئے، اور وہ بولے۔ اور ایک بولنا ہوتا ہے ایسا نہیں، میننگ والا، ایک دم اچھا اور ٹاپ کوالٹی کا وہ بولے۔ اس میں سے ایک تو ہم میں سے بہت سے جانتے ہیں، قرآن میں ہے وہ ایک بچہ جو بولا تھا، وہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ مریم کی، اس کا قصہ تو سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بچہ جو بولا تھا وہ تھے اللہ کے نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیجس حضرت عیسیٰ، وہ قیامت سے پہلے انشاءاللہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک 16 ایئر ایج
لڑکی ہوئے، گرل ہو، اور وہ 16 ایئر ایج گرل کو، لڑکی کو ایک بچہ پیدا ہو جاوے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ شادی تو ہوئی نہیں، پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا تجھ کو؟ تو سیم ٹو سیم پوزیشن ہوئی حضرت مریم کے ساتھ، مدر میری، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بچہ دیا بغیر باپ کے، بغیر مرد کے۔ تو بچے کو لے کر کے وہ پبلک میں گئی تو لوگ سوال کرنے لگے، قالت یا مریم انا لک ھذا، وہ تو وہاں پھل کے معاملے میں، یہاں پر فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے پبلک میں گئی تو پبلک کہنے لگی، مریم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو طوفان کھڑا کرتی ہے، شادی ہوئی نہیں بچہ لائی۔ پھر لوگ ٹوننگ کرنے لگے، ایسے موقع پر لوگ ٹوننگ کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے سے دنیا کی عادت ہے، اور وہی بات قرآن میں آئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون جیسے بھائی کی بہن۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا ہارون، تو فیملی ریلیشن شپ تھی حضرت مریم کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ تو کوئی مولوی کا بیٹا سگریٹ پیوے تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی کا بیٹا سگریٹ پیوے، اور دوسرے لوگ پورے دن میں پاکٹ کے پاکٹ ختم کرے، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ حالانکہ برائی برائی ہے، مولوی کا بیٹا کرے کہ کوئی دوسرا آدمی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ پبلک کی ایک عادت ہے، کوئی نیک فیملی کا لڑکا کچھ غلط کام کرے تو لوگ ٹون دیتے ہیں کہ مولوی کا بیٹا ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، مولوی کا بیٹا ہو کے تو داڑھی نہیں رکھتا ہے، لوگ ٹون کرتے ہیں اس کو۔ اور کسی درجے کے اندر وہ صحیح بھی ہے کہ ان کو لاج دلانی چاہیے کہ تیری فیملی کتنی اچھی اور تو ایسے کام کرتا ہے۔ تو لوگوں نے ٹون دیا اس کو، حضرت مریم کو۔ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، جواب نہیں دیا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھے مت پوچھو اس کو پوچھو۔ تو پبلک کیا کہنے لگی کہ یہ بچہ جو آج بورن ہوا، آج پیدا ہوا، وہ کیسے بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا یہ بچہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ بس اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ممی کا دودھ پی رہے تھے، دودھ چھوڑ دیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کروٹ پلٹ گئے، پبلک کی طرف منہ کیا، 2 دن کا بچہ، اور لوگوں کے سامنے تقریر چالو کر دی، اور ایسی پاورفل تقریر کی کہ اللہ نے وہ تقریر قرآن میں نقل فرمائی۔ اور اس کو میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ 2 سال پہلے جب میں پیلسٹائن سے سیدھا یہاں آیا تھا، اس وقت میں نے وہ قصہ بیان کیا تھا، بھول گئے ہو تو وہ CD نکال کے سن لینا، اس کے لیے آج وقت نہیں نکالوں گا، آگے مجھے بات سنانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی، قال انی عبد اللہ، کہا اے لوگو میری ماں پر شک مت کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، ایک دن اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برکت والے تھے، اتنی برکت کہ کوئی اندھا آدمی، بلائنڈ پیپل آتے تھے ان کے پاس، تو اندھے آدمی کی آنکھ پر انگلی پھراتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے دیکھو، آنکھ کھل جاتی تھی۔
اتنی برکت تھی، اور ان کی برکت انشاءاللہ امت محمدیہ بھی دیکھے گی۔ ایسی برکت کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ دنیا میں اتر کے آئیں گے تو جانوروں میں برکت ہوگی، کھیتی باڑی میں برکت ہوگی، فروٹس میں برکت ہوگی۔ ایک داڑم انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری قوم کے لوگ کھائیں گے، پھر بیچ میں سے کاٹ کے اس کے چھلکے کی چھتری بنائیں گے تو ایک جماعت اس کے نیچے آرام سے بیٹھ سکے گی۔ اتنے بڑے بڑے داڑم ہونے والے ہیں، تیار رہو اس کو کھانے کے واسطے۔ اتنے برکت والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ پوری تقریر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آج پیدا ہوا بچہ 2 دن کے اندر ماں کی گود سے بولا، اور اتنی پیاری بات بولا کہ وہ قیامت تک قرآن میں آ گئی وہ بات ہے۔ یہ قصہ میں ڈیٹیل سے آپ کے یہاں بیان کر چکا ہوں، اسی لیے حدیث کا یہ حصہ اتنا شارٹ میں ہائی لائٹ سنا دیا۔ اب آگے کی بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا اس کا نام تھا جریج۔ آج کل لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں نا بچوں کے رکھنے کے لیے، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، یہاں تو بہت کم لوگ پوچھنے کا اتفاق ہوا، وہاں انڈیا میں ہر پیر کو سورت تفسیر کرنے جاتا ہوں تو لوگ آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو کوئی نیا نام دو، ایسا کہ جو ہے پوری سٹی کے اندر کسی کا نہیں ہوئے ایسا نام لاؤ۔ تو میں آپ کو ایک نیا نام بتاتا ہوں، اور اللہ کے ایک نیک بندے کا نام ہے اور حدیث میں آیا ہوا نام ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لینا، کسی کے یہاں بچہ ہو، نام ہے جریج۔ تو یہ دوسرا بچہ جس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام جریج تھا، بڑے عبادت کرنے والے، اور یہ تھے بنو اسرائیل فیملی میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب جو پروفیٹس ہے، جو نبی ہے، رسول ہے، ان کی فیملی کے اندر تھے یہ جریج پچھلی امتوں میں۔ اور اس زمانے کے اندر عبادت کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، حضور کے طفیل میں ہم کو عبادت بھی اللہ نے بڑی آسان عطا فرمائی ہے۔ ان کے زمانے میں عبادت بھی بہت مشکل ہوتی تھی۔ کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہے، عبادت کرنا چاہے تو پبلک سے تو باہر نکل ہی جانے کا، شادی بھی نہیں، پبلک سے باہر نکلو، گجراتی میں کہتے ہیں نا سنیاسی بن جانے کا۔ عبادت کے لیے وہ لوگ آبادی سے، وسطی سے، سٹی سے باہر چلے جاتے اور صومعہ بناتے ہیں۔ صومعہ چرچ کو بھی کہہ سکتے ہو، اور خاص عبادت کے لیے جو وہ جگہ بناتے تھے وہ کیسی ہوتی تھی؟ کتابوں میں بھی پڑھی تھی، جیسے یہ مینارہ ہے آپ کے باہر، ایسا مینارہ ہوتا ہے، اس کو صومعہ کہتے ہیں۔ اس مینارے میں اوپر جو ہے وہ نوک ہوتی، جیسے اپنے یہاں مینارے میں اوپر ڈیزائن کرتے ہیں، ایسا چھوٹا سا مینارہ، اوپر چھوٹا سا گنبد، سب طرف سے دیوار، اس میں ایک ہال، اندر آدمی چلا جاوے، بس اندر بیٹھ کر کے عبادت کرنے کی، 40 دن تک باہر نکلنے کا ہی نہیں، 4 مہینے، 5 مہینے، 10 مہینے، 1 برس، 2 برس، یہ سب ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسا ہوتا تھا وہ زمانے میں۔ اللہ کے فضل سے، دین کی برکت سے پرتگال جانا ہوا، تو پرتگال کے اندر لوگ جنگل میں لے گئے ساتھی لوگ دکھانے کے لیے کہ یہ جو آپ نے قرآن حدیث میں سے یہ جو پڑھا ہے کہ عیسائی لوگوں کے یہاں عبادت کے لیے ایسی چیزیں جنگل میں بنتی تھی، وہ ہم آپ کو بتاوے لے جا کر۔ تو گئے جنگل میں دور سٹی سے،
اور جا کر کے جو ہے انہوں نے جنگل میں دکھایا، وہ بھی ایک نہیں بہت سارے آشرم جیسے بنے ہوئے، ایک یہاں تو ایک وہاں تو ایک وہاں ایک وہاں، سب دور دور پہاڑوں میں کا، اس میں ایک آدمی کو بند کر دیتے تھے، پھر بس اندر بیٹھ کے اس کو عبادت کرنے کی، باہر نکلنے کا نہیں۔ ایسی ان کے زمانے میں عبادت ہوتی تھی۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس امت کو اللہ نے کتنی آسان عبادت عطا فرمائی۔ بیوی کے ساتھ گھر میں رہتے رہتے عبادت کرو، بچوں کے ساتھ گھر میں رہ کے عبادت کرو، مسجد میں آ کر کے عبادت کرو، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر اللہ کے دین کو لے کے چلو اور عبادت کرو، ایک جگہ پیک مت ہو جاؤ۔ اور ہمارے یہاں تو جو خانقاہیں ہوتی ہے، وہ خانقاہیں کے اندر بھی ہر طرح کی فیسیلٹی والی خانقاہ ہماری، تو اس امت کے لیے حضور کے طفیل میں بہت آسان عبادت ملی۔ تو خیر وہ صومعہ ہوتا تھا، یعنی چرچ جیسا، جس میں وہ لوگ پیک ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ جریج اللہ کے بہت بڑے ولی، وہ بھی ایک چرچ میں ایک مینارے میں بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے، کسی سے ملنا نہیں، اندر بند ہو کر کے عبادت کرنا۔ ان کی ایک ماں تھی، وہ ماں کو کبھی بیٹے کی یاد آوے، شادی تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، جو بھی عبادت کے لیے فارغ ہوئے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا وہ زمانے میں۔ اب وہ عبادت کرے، ان کی ماں کو بیٹے کی یاد آوے تو ماں ملنے جاوے، تو ماں وہ مینارے کے پاس جاوے اور جا کر کے چلاوے، بیٹا جریج میں ملنے آئی ہوں۔ تو وہ پھر وہ جو ہال ہوتا تھا اس میں سے منہ باہر نکالے اور اپنی ماں کے ساتھ بات کرے۔ ماں کو جتنی دیر دل لگے اپنے بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے، تو بیٹا بات کرے اور بات کر کے پھر ماں آ جاوے، پھر یہ عبادت چالو کر دے وے۔ اس طرح لمبا زمانہ ہو گیا عبادت میں لگے ہیں، ماں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ قدرتی بات دیکھو، ایک دن ان کی اماں ملنے گئی تو یہ نماز میں تھے، اب ماں جا کر کے آواز دے رہی ہے، بیٹا جریج بیٹا جریج۔ اب یہ نماز میں ہیں، اب یہ کنفیوز ہو گئے، کیا کرو؟ نماز توڑوں تو اللہ کی عبادت خراب ہو جاوے، اور نماز چالو رکھوں تو ماں کو تکلیف ہو جاوے، کنفیوز ہو جاوے۔ اب یہ نماز میں ہے اور سوچے کہ کیا کروں کیا کروں۔ اور یہ تو میں آپ کو بتاؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکت ہے اس امت کے واسطے، کتنی برکت حضور کی۔ اللہ نے حضور کے طفیل کے اندر ہم کو 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں عطا فرمائی، یہ بھی حضور کا طفیل ہے۔ اور 30ویں سپارے کی صورتوں کے اندر بھی یہ وَالْعَصْرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ، ایک دم چھوٹی چھوٹی صورت اللہ نے عطا فرمائی کہ 2-2.5 منٹ کے اندر آپ نماز پوری کر ڈالو، کر سکتے ہو۔ یہ حضور کی برکت ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ملنا۔ صرف 2 منٹ میں آپ فرض پورا کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک حکمت کی بات بتاؤں آپ کو، تھوڑی ڈیپ بات ہے لیکن بڑی حکمت کی بات۔ ہماری شریعت کے اندر جو کمپلسری نماز ہے نا، وہ کمپلسری نماز ایک وقت میں ایک ساتھ 3 ہی رکعت ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں کہ جس میں قرآن پڑھنا ضروری ہوئے۔ ایک وقت میں ایک ساتھ جس میں ہر رکعت میں قرآن پڑھنا ضروری ہوئے، ایسی ہماری شریعت کے اندر زیادہ سے زیادہ صرف 3 رکعت والی نماز ہے۔ دیکھو ظہر عصر عشاء اس میں 4 رکعت ہے، لیکن ہم قرآن پہلی 2 سورہ رکعت میں ہی پڑھتے ہیں، تیسری چوتھی میں تو نہیں پڑھتے ہیں نا۔ مغرب میں 3 رکعت ہے لیکن اس میں 2 ہی رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، تیسری میں نہیں پڑھتے، یعنی فرض نہیں ہے پڑھنا۔ اب رہ گئی ایک لے دے کر کے وتر۔ وتر ہی ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی 3 رکعت کے اندر جو ہے قرآن پڑھنا کمپلسری اور ضروری ہے۔
اس کے علاوہ کوئی نماز پوری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ایک وقت میں کمپلسری فرضیات ایسی نماز جس کی 100 رکعتوں میں جو ہے قرآن پڑھنا ضروری ہو، زیادہ سے زیادہ 3 رکعت، اور وہ ہے وتر۔ اس کے سوا کوئی ایگزامپل ہو تو آپ مجھے بتانا، میرا علم بھی زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی 3 سورت عطا فرما دی، والعصر انا اعطیناک قل هو اللہ، کہ اگر کوئی آدمی بیچارہ جاہل ہے، نادان ہے، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکا، کم سے کم 3 سورت یاد کر لے اور الحمد شریف، تو پوری زندگی ہر نماز کو اطمینان سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین آسان، اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا دین آسان، تو اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، اگر وہ بیان کروں تو گھنٹوں کے گھنٹوں نکلے۔ دین آسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اس کا بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ ہماری شریعت میں زیادہ سے زیادہ 3 رکعت میں کمپلسری قرآن پڑھنا ضروری، اور وہ ہے وتر، اور اس کے لیے اللہ نے آسانی کر دی، والعصر انا اعطیناک قل هو اللہ۔ کتنی آسان بات ہے۔ تو یہ تو ہماری شریعت کی بات ہے کہ کوئی ہم کو آواز دے، فون کی گھنٹی بجے، اپنے جلدی جلدی انا اعطیناک قل هو اللہ میں 2 رکعت تو کہاں پتہ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور بھڑک سے سلام پھرا کر کے جو ہے فون کو کٹ بھی نہ ہونے دے۔ میں صحیح معنی میں کہوں، اگر رنگ بجنا چالو ہوئے وہاں سے لے کر سلام تک میں تو 2 رکعت بعض لوگ پڑھ ڈالتے ہیں، اتنے بھی جو ہے سپر اسپیڈ کے جو ہے نمازی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ العزیز۔ نماز میں سکون پیدا کرو، اللہ ہماری نمازوں کو سکون والی بنائے۔ تو خیر، جریج کا قصہ میں آپ کو سنا رہا تھا۔ تو جریج نماز پڑھ رہے اور ان کی ممی آئی ملنے کے لیے، اور ممی نے آواز دی۔ اب یہ نماز میں ہے، اور اس زمانے کی نمازیں ایسی ہوتی ہوگی، اب یہ کنفیوژن کیا کروں۔ انہوں نے نماز چالو رکھی، نماز نہیں توڑی۔ ماں آواز دے دے کر کے تھک کر کے بیچاری واپس گھر چلی گئی۔ پھر 2-3 دن کے بعد جب ماں کو ٹائم ملا ہوگا تو پھر آئی، اور آ کر کے مینارے کے پاس کھڑے ہو کے آواز دے رہی، بیٹا جریج، آج بھی قدرتی بات کہ نماز پڑھ رہے ہو۔ بہت آواز لگائے لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، چالو رکھی۔ پھر تیسری مرتبہ ان کی اماں ملنے کے لیے آئی، کنٹینیو 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا کہ ماں ملنے آئی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ماں چلی گئی، ماں ملنے آئی، نماز پڑھ رہے، چلی گئی، ماں ملنے آئی، یہ نماز پڑھ رہے، پھر ماں بیچاری چلی گئی۔ تو میں اب نوجوانوں کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، کبھی اپنی ماں کی بد دعا مت لینا۔ ماں کی بد دعا کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے، کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے۔ اور اس حدیث کے ریفرنس سے کہوں، بیٹا اپنے زمانے کا ولی بن جاوے لیکن ماں کی بد دعا ہے تو ولی کے اوپر بھی بد دعا نظر آتی ہے۔ دیکھ لو آگے حدیث کو، ماں کی بد دعا ایسی چیز ہے۔ اور گھروں میں مائیں سن رہی ہے، ان کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کبھی بھول سے بھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دینا۔ ہماری عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بچے طوفان کرتے، مستی کرتے، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو عورتیں ان کو بد دعا دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ بول دیتی ہے، یہ ہو جاوے تیرا، ایسا ہو جاوے تیرا، یوں ہو جاوے، غصے میں۔ تو ریکویسٹ کرتا ہوں، بائی ہارٹ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ غصے میں مار دینا، شریعت میں مارنے کی اجازت ہے بچوں کو، لیکن بد دعا مت دینا۔ اگر تمہاری بد دعا لگ گئی اور بچے کو کوئی مصیبت پہنچی تو ماں کے دل کو کتنا دکھ پہنچے گا، اور وہ ماں کی بد دعا کی نحوست ہوگی۔ اب 3 دن تک آواز دے رہا ہے بچہ، ماں آواز دے رہی ہے اور بچہ نماز میں ہے، تو ماں کو غصہ آیا اور ماں نے بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی جریج کو؟ کہ اللہ میرے جریج کو اس وقت تک موت نہیں آوے جب تک کہ میرا بیٹا کسی زنا کرنے والی عورت کا منہ نہیں دیکھ لے، وہاں تک اس کو موت مت دینا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں۔
ماں نے بددعا دے دی کہ جب تک کسی زنا کرنے والی عورت کے فتنے میں میرا بیٹا نہیں پڑے وہاں تک اس کو موت مت دینا. یہ بددعا دے کر کے ماں چلی گئی. چونکہ 3 مرتبہ ماں نے آواز دی تھی اور بیٹے نے نماز نہیں توڑی. ماں تو چلی گئی, بات پوری ہو گئی. اب اس پوائنٹ کو یاد رکھنا تاکہ آگے حدیث میں آپ کو بات کنیکشن کرنے میں سمجھ میں آوے. اب جہاں یہ جریج کا مینارہ تھا اور جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں کوئی شہر ہوگا قریب میں. تو ایک دن لوگ وہاں شہر میں بات کر رہے تھے. وہ مینارہ ہے نا, اس میں جریج نام کے اللہ کے ولی رہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت عبادت کرتے. اتنے برس ہو گئے بس عبادت ہی عبادت کرتے, پبلک سے ملتے بھی نہیں ہیں, ایسے اللہ کے ولی ہیں. جب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ دنیا ایسی ہے, اللہ میرے اور آپ کے دل کو ایسا نہیں بناوے. ارے آمین کہو. کہ جب کسی کی تعریف اور وکھان ہوتے ہیں نا تو ہر ایک اس کو ہضم نہیں کر پاتا, اس میں پن نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. تم تجربہ انوبھو کر کے دیکھ لو, کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرو تنہائی میں ایکانت میں, تو سامنے والے سے تھوڑی دیر تو سنے گا, پھر ہضم نہیں ہوگا تو آخر میں وہ کیا کہے گا, روا دے મને ખબર છે એનો અંદરનો હું છે ને બહુ થઈ ગયો હવે. یہ جو સેન્ટેન્સ ہے نا રવા દે હવે મને બધી ખબર છે. تو ہمارا دل ایسا نہ بنے کسی مسلمان کے بارے میں, اس کے لیے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو ہضم کرنے والا بناوے. کوئی تعریف کرے کسی کی ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور آگے بڑھاوے اور آگے بڑھاوے. تو مجھے مفتی صاحب کا تعارف بہت پسند آتا ہے. وہ میرے لیے اتنا ہی کہتے ہیں پاناما کے بچے جانتے ہیں, بہت ہے ہی ہے. میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. ابھی میں افریقہ تھا, اس سال میں نے نیت کی تھی کہ 15 دن شعبان میں پاناما کو دینا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کی بات. وہاں ایک جگہ کے اوپر ایک بہت بڑے بزرگ کا 15 شعبان کا پروگرام ہوتا ہے. وہ بیمار ہو گئے یا انہوں نے ٹائم پر منع کر دیا تو وہ پیچھے پڑ گیا, ہاتھ دھو کر گئے. تو پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا, وہاں سے موزمبیق گیا, اسی لیے آپ کے تقریباً 10 دن کم ہو گئے اس سفر کی وجہ سے. تو وہاں ایک بہت بڑی سٹی میں میرا تعارف ایک مولانا صاحب کرا رہے تھے, مفتی صاحب یہ ہے وہ ہے وہ ہے. میں کنٹال رہا تھا کہ یہ ختم کرے کہ میں بیان کروں, یہ فالتو بات کی کیا ضرورت ہے. اس میں چلتے چلتے انہوں نے ایک بات ایسی کہی زندگی میں کبھی کسی نے میرے تعارف میں نہیں کہی ہوگی. وہ مجھے میرے تعارف میں کہنے لگے, وہ کبھی کبھی انڈیا میں کوئی پروگرام میں کامنٹ دیتا ہوں تو اس میری کلپ دیکھی ہوگی تو اس کے حوالے سے کہ انڈین پولیٹیکل کے اندر بھی ان کا بہت بڑا رول ہے, یہ بھی میرے تعارف میں کہا. تو اب بیان کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آنے لگے. تو ملاقات کرتے کرتے بعض لوگوں کو پولیٹیکل بہت شوق ہوتا ہے, تو ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ فلاں ایک بہت بڑے منسٹر کا نام لے کر کے ان کا فیوچر کیسا لگ رہا ہے. میں نے کہا ابھی اپنے فیوچر کی فکر کرو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہضم نہیں ہوتا ہر ایک کو تعریف. تو ایک جگہ جریج کے بارے میں بہت تعریف ہو رہی ہے, تو ایک عورت تھی وہاں پر, اور وہ عورت کیسی تھی حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوبصورت عورت تھی کہ کسی کی خوبصورتی کا ایگزامپل دینا ہو, داخلہ دینا ہو, مثال دینی ہو تو اس عورت سے خوبصورتی اس عورت کی خوبصورتی سے ایگزامپل دیتے تھے. اتنی خوبصورت وہاں عورت تھی, لیکن وہ زنا کار تھی. خوبصورت تھی, حدیث میں ہے کہ وہ زنا کار تھی. اس سے برداشت نہیں ہوا, سہن نہیں ہوا, تو اس نے پبلک میں یوں کہا کہ تم جریج کی بہت تعریف کرتے ہو, اگر تم مجھے ایک چانس دو تو میں جریج کا ایگزام لے لوں کہ وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے کہ بناوٹی آدمی ہے. میں ایگزام لوں, مجھے ٹائم دو. تو لوگوں نے کہا بہت اچھا,
پبلک کو بھی ایسا چاہیے ہی موقع، کوئی امام صاحب کی بھول نکال کر کے بتلاوے اور اپنے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیوے اور لوگوں میں شہرت کر دے کہ امام صاحب نے ایک بھول پکڑائی لیجیے. لوگ تو ایسا چاہتے ہی ہے. تو لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ بہت اچھا، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ جریج کو آپ ایگزام کر کے دیکھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ عورت ایک دن گئی اس مینارے کے پاس، اور مینارے کے پاس جا کر کے اس نے اللہ کے ولی جریج کو آواز دی، خود سے آواز دی اور خود کو دیکھنے کی دعوت دی. جریج باہر نکلو، مجھے دیکھو، میں یہ عورت ہوں، ایسی ہوں ایسی ہوں ایسی ہوں. اس نے بہت آواز لگائی، لیکن وہ جریج حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، عبادت گزار تھے، اپنی عبادت میں لگے رہے. اس عورت کو دیکھنے کے لیے انہوں نے منہ باہر نہیں نکالا. وہ سامنے سے بلا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، لیکن اس نے منہ نہیں نکالا اس عورت کو دیکھنے کے واسطے. ابھی اس سال ربیع الاول کے مہینے میں ایجپٹ کا بھی سفر ہوا، مصر کا. تو سورت کے اندر اس کی عصر سے عشاء تک کارگزاری کی مجلس ہوئی تھی. عشاء بھی بہت لیٹ ہوئی تھی، تو میں نے کارگزاری کے آخر میں کہا تھا کہ آج بھی زلیخاؤں کی کمی نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کوئی یوسف جیسا جو کہے معاذ اللہ. کمی اس کی ہے آج کے زمانے کے اندر، ورنہ زلیخاؤں کی آج کوئی کمی نہیں ہے جو سامنے سے انوائٹ کرے گناہ کے لیے، سامنے سے دعوت دے. لیکن جب زلیخا نے انوائٹ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ جواب دینے والوں کی آج ضرورت ہے. کا وقالت حیت لک وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے انوائٹ کیا، سامنے سے گناہ کے لیے بلایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے حفاظت چاہتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ گناہ میں پڑ جاؤں. میرے اللہ نے میرے اوپر احسان کیے ہیں، میں اس اللہ کے احسان کے سامنے ناشکری نہیں کر سکتا. تو جریج کو بھی اس عورت نے جا کر کے بہت بلایا، نہیں آئے. تو ہے نا، عورتیں برا نہ مانے، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. ان کیدہن عظیم. عورتوں کی چال جو ہے نا بہت بڑی ہوتی ہے. شیطان کی ان کید الشیطان کان ضعیفا قرآن میں ہے. شیطان بھی جو ہے نا جال ڈالتا ہے پھنسانے کے لیے، لیکن وہ تو بہت کمزور ہے، ویک ہے، ایک دم کمزور. کتنی ویک؟ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ دعا یاد کر لو. آج کل لوگ فریاد کرتے ہیں نا، وسوسے آتے گندے گندے اور شیطان پریشان کرتا ہے، دکھی کرتا ہے، تو قرآن میں یہ دعا آئی ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ شیطان سے اللہ حفاظت کریں گے. اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کسی کو بھی وسوسے آوے، آج وسوسے کی بیماری عام ہو رہی ہے، اسی لیے یہ علاج بتلاتا ہوں. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جس کو بھی وسوسے آوے وہ یہ آیت پڑھے، انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے.
هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اللہ اول، وہ اللہ آخر، وہ اللہ ظاہر، وہ اللہ باطن، اور وہ اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت پڑھو انشاءاللہ وسوسے اللہ ختم کر دیں گے۔ عجیب دعا ہے۔ تو عورت کی چال جو ہے نا بہت ڈینجر ہے، اچھے اچھے کو وہ پھنسا دیتی ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ میں نے تو جریج کو آواز لگائی لیکن جریج تو مجھے دیکھنے بھی نہیں نکلے، تو اس نے ایک دوسری چال چلی۔ دیکھو کتنی ڈینجر چال، یہ چال آج پوری دنیا میں ہے۔ اللہ ایسی چالوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس عورت نے کیا چال چلی؟ وہاں تو جنگل تھا، تو ایک چرواہا تھا۔ چرواہا میننگ گائے بھینس بکری کو جو چرانے کا کام کرے، انگلش میں کیٹل مین کہتے ہیں۔ وہ ایک چرانے والا تھا، اس کے لیے کوئی اسپانش لفظ بھی ہے لیکن ایک سیکنڈ میں تھوڑا یاد ہو جاوے۔ تو ایک چرانے والا تھا جانوروں کو، بکریوں کو، گائے کو، بھینس کو، وہ چرانے والا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ دن بھر میں جانور چراوے اور رات کو حضرت جریج کے ایک مینارے کے پاس، خانقاہ کے پاس آ کر کے سوئے اور وہاں ان کی بکریاں باندھ دے۔ تو عورت ہٹی نہیں، وہاں بیٹھی رہی، اور جب شام کو وہ کیٹل مین آیا، جانور چرانے والا آیا، تو اس کے ساتھ اس نے زنا کروایا، اس عورت نے، اور اس زنا کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہو گئی، اس کو حمل بھی ہو گیا۔ دیکھو عورتوں کی چال سمجھو، اور یہی چال آج دنیا میں ہو رہی ہے، وہ سمجھو۔ اس کو پریگنٹ ہو گئی، بچہ ہو گیا پیٹ میں۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے اور لے کر کے وہ گئی، وہ تو بہت خوبصورت عورت تھی، تو لوگ پوچھنے لگے اس کو کہ یہ بچہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ ابھی تو تیری شادی ہوئی نہیں، کہاں سے تو بچہ لائی؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ جو ہے نا یہ مینارہ، یہ خانقاہ جریج کا، جن کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو، بہت بڑا بزرگ کہتے ہو، اس نے میرے ساتھ زنا کیا اور اس کے نتیجے میں پریگنٹ ہوئی اور یہ بچہ ہوا۔ دیکھ لیا، کرے کوئی اور نام کس کا آوے۔ اس نے تو حضرت جریج کو بار بار آواز لگائی تھی، لیکن اس اللہ کے ولی نے مینارے سے منہ نکال کے بھی اس عورت کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ زنا کیا وہ جانور چرانے والے نے، پریگنٹ ہوئی اس جانور چرانے والے کی وجہ سے، اور نام آ گیا حضرت جریج کا۔ اچھا ایک اور بات آگے کی آپ کو کہوں، بھائی جھوٹی بات ڈالنے والے تو دنیا میں بہت ملیں گے، جیسے اس حدیث میں اس عورت نے اس چرواہے سے زنا کروایا، نام لیا حضرت جریج کا، لیکن سننے والے بھی پاگل ہو گئے کہ جو سنے وہ مان لے گئے، وہ بھی دیوانے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بولنا یہ بھی انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے۔ ہر سنی بات نہیں کہنے کی، خاص کر کے آج کے زمانے میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی بھی بات سنو، اس کی ڈیپ میں جا کر کے تحقیق کرو، اور تحقیق نہیں کر سکتے تو بولو مت، چپ رہو۔ یوں کہو ہمارا مومن بھائی، مسلمان بھائی یہ کام کر نہیں سکتا، چاہے دنیا اس کو یہ کہتی ہو،
دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ مومن کی ذمہ داری ہے. آج تو آپ ایک بزرگ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، نیک ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے حضرت کو دیکھا تھا، وہ وہاں یوں کر رہے تھے، بس خلاص حضرت کی حضرتیت بھی ختم ہو گئی. اور پھر وہ دوسرے کو کہے گا، دوسرا 20 کو کہے گا، 20 40 کو کہے گا، پورے گاؤں کے اندر وہ جھوٹی بات چل پڑے گی. کبھی ایسی عادت میں مت پڑو. جس طرح دوسرے پر ڈال دینا بڑا گناہ، اس طرح سنی سنائی بات کو چلا دینا یہ بھی بڑا گناہ. اس سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو آ کر کے وہ عورت نے کہا کہ یہ بچہ تو جریج کا ہے، تو لوگوں نے بھی مان لیا اور کہا اچھا، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے، اور اس خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور زنا بھی ایسا کہ بچہ ہو گیا، بیبی ہو گیا، ایسا زنا کرتا ہے. پوری پبلک گھروں سے نکل کر کے دوڑی حضرت جریج کی خانقاہ پر، مینارے پر، اور سب آواز لگانے لگے، جریج نیچے آؤ، جریج باہر آؤ. اس وقت ابھی وہ نماز کے اندر تھے. انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز چالو رکھی. جب لوگوں نے بہت آواز لگائی پھر بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی، تو پبلک نے غصے میں آ کر کے کودال پاوڑے لا کر کے ان کی خانقاہ کو توڑنا چالو کر دیا، کھودنا چالو کر دیا. جب توڑنا کھودنا چالو کیا تو حضرت جرید نے نماز سے سلام پھرایا، پھر آئے. کیا بات ہے بھائی، کیوں میری بلڈنگ توڑے ہو، یہ خانقاہ یہ مینارہ کیوں توڑتے ہو؟ یہاں بیٹھ کے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کیا بات ہوئی؟ جب حضرت جرید نے یہ سوال کیا تو لوگوں نے اوپر سے مارنا چالو کیا اور کہنے لگے ایک تو زنا کرتا ہے، زنا کا بچہ پیدا کرتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے. مارنا چالو کر دیا حضرت جریج کو. حضرت جریج نے کہا کہاں ہے وہ بچہ، میں نے جو زنا کیا کہاں ہے، لاؤ بچہ ہے کہاں. لوگ بچہ لے کر کے آئے. وہ زنا والی عورت بچہ اٹھا کے لے کر کے آئی. جب آئے حضرت جرید نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے کچھ رکعت نماز پڑھ لینے دو. مصیبت آئی سامنے، اور ایسی یا ایسے اس سے بھی بڑی کوئی بھی مصیبت آئے، اللہ نے ہم کو یہی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر کرو اور نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور یہ صلاۃ الحاجت ہے نا، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز. حدیث میں آیا کہ جو مسلمان یقین کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر جو دعا حدیث میں آئی وہ پڑھے اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے، ضرور مدد فرمائیں گے. میرے بھائیوں، مصیبتوں میں ادھر ادھر مت جاؤ، اللہ سے نماز پڑھ کر کے مانگو. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والے کام کو بنانے والے ہیں. اور کتنی آسان دعا حضور نے بتلائی کہ 2 رکعت حاجت کی نیت سے نماز پڑھو، پھر دعا پڑھو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش الکریم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. یہ دعا آئی،
اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں۔ اور اب تو کتنا آسان ہے، موبائل میں سیو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے موبائل چالو کر کے کان میں رکھو اور دعا پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ میں، دل لگا کر کے، اللہ تعالیٰ کاموں کو انشاءاللہ آسان فرما دیں گے۔ تو حضرت جریج نے یہی فرمایا کہ مجھے کچھ رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھی، پوری پبلک انتظار کر رہی ہے کیا ہوگا۔ کہا لاؤ اب وہ بچہ کہاں ہے، اللہ سے دعا کر کے آئے۔ پھر اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے اس بچے کو پوچھا، بیٹا بتا تو کس کا ہے، کس کا تو ہے بتا۔ تو وہ بچہ جو آج پیدا ہوا، ایک دم فریش تازہ پیدا ہونے والا، اس بچے نے بولنا شروع کیا اور بول کر کے کہا کہ میرا باپ تو وہ جانور چرانے والا انسان ہے، حضرت جریج نہیں ہے۔ جب یہ بچے کی زبان سے سنا تو پوری پبلک نے حضرت جریج سے معافی مانگی، حضرت آپ معاف کر دو، معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف کر دو، آپ نے زنا نہیں کیا تھا، یہ تو یہ عورت نے ہم کو غلط بتایا۔ سب چومنے لگے، ہاتھ چوم رہے ہیں اور حضرت سے برکت لے رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کی خانقاہ توڑ ڈالی، اب ہم آپ کی بزرگی کو آنکھ سے دیکھ چکے، آپ کی کرامت ہم نے دیکھ لی، اب ہم سونے کی خانقاہ بنا کر آپ کے لیے تیار کریں گے، پوری سونے کی خانقاہ بنائیں گے، سونے کا مینارہ بنائیں گے۔ تو واقعی اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے بھائیو مجھے سونے کی خانقاہ نہیں چاہیے، پہلے جیسی میری پتھر کی اینٹ کی خانقاہ تھی بس ویسی بنا دو، میں اس میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسرا بچہ تھا جو ماں کی گود کے اندر بولا۔ پہلا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت جریج، جو اپنی جریج کے اوپر جب تہمت لگی تو اس آج پیدا ہونے والے بچے کو اللہ نے ان کی زبان سے بلوایا اور بلوا کر کے اعلان کروا دیا کہ جریج بے گناہ ہے، پاک ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ آدھی حدیث ہوئی۔ آگے تیسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا وہ کون؟ عجیب داستان ہے وہ بھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی، بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کی چھاتی سے، اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان پاس ہوا۔ کیسا نوجوان؟ شاندار کپڑے اس نے پہنے ہیں، بہت قیمتی شاندار کپڑے، اور ایک دم نوجوان اور شاندار گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں کار نہیں تھی تو گھوڑا بھی بہت قیمتی اور کپڑے بھی بہت قیمتی۔ اب دیکھو ہماری گھروں کی عورتوں کی عادت کیا ہے، اس کو ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے باپوں کی بھی عادت ہے، یہ بات حدیث میں فرمائی گئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی دکھے دنیا کے اعتبار سے تو ہماری عورتوں کی عادت کیسی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے رہے۔ کسی کی گاڑی دیکھیں گے، کسی کا بنگلہ دیکھیں گے تو مائیں دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچے کو بھی بنگلے والا بناوے، گاڑی والا بناوے، بینک بیلنس والا بناوے، ایسی دعائیں کرتی ہے۔ حالانکہ دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ میرے بیٹے کو نیک اور نمازی بناوے، دال روٹی پر زندگی گزر جاوے، لیکن وہ متقی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، دیندار ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر گزرا، کپڑے شاندار، گھوڑا بہت قیمتی، تو وہ بچے کی ماں دودھ پلاتے پلاتے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرا یہ بچہ آج دودھ پی رہا ہے، کل جوان ہوگا، بڑا ہوگا تو میرے بچے کو بھی ایسا بنا دینا، میرے بچے کو بھی ایسا بنا دینا جیسا یہ گھوڑے والا، جیسے یہ کپڑے والا۔ جب ماں نے یہ دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے کروٹ پلٹا
اور وہ گھوڑے پر جو نوجوان جا رہا تھا اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. یہ بچہ آج کا پیدا ہوا گھور گھور کے دیکھنے لگا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حدیث سنا رہا ہوں, کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. اور گھور گھور کے دیکھ کر کے وہ بچہ ایک دم اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور دعا کی, اے اللہ بھلے میری ماں یوں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو ایسا بنانا, لیکن اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. وہ بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. بچہ دعا کر رہا ہے اور پھر اس بچے نے دودھ پینا چالو کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی کہ بچے نے دعا کر کے پھر دودھ پینا چالو کر دیا, تو حضور نے باقاعدہ اپنی انگلی مبارک منہ میں رکھ کر کے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح بچے نے دودھ پینا چالو کر دیا. حضور نے انگلی مبارک منہ میں رکھ کر کے بتایا, پوری نقل کر کے حضور نے بتایا کہ بچے نے اس طرح پھر سے دودھ پینا چالو کر دیا. بچہ دودھ پی رہا تھا, اتنے میں کچھ لوگ وہاں سے گزرے. ایک لڑکی کو لے کر کے, جوان لڑکی لے کر کے کھینچ کے لے کے جا رہے, مارتے مارتے لے جا رہے لڑکی کو, اور مارتے مارتے اس لڑکی کو یوں کہتے ہیں کہ تو نے زنا کروایا ہے, تو نے چوری کی ہے, تو نے زنا کیا, تو نے چوری کی. اور وہ بچی کہہ رہی ہے اللہ کے بندو میں نے زنا بھی نہیں کیا, چوری بھی نہیں کی, مجھے کیوں مارتے ہو؟ لیکن لوگ ہیں کہ اس کی بات نہیں سنتے, مار رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو نے زنا کیا, تو نے چوری کی. اور وہ بچی اپنی زبان سے بول رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ حدیث میں حسبی اللہ و نعم الوکیل. وہ لڑکی مار کھاتے کھاتے بول رہی ہے حسبی اللہ, میرے لیے میرے اللہ کافی ہے, میرے اللہ میرا کام بنائیں گے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے اللہ تو بہت اچھے کام بنانے والے ہیں. یہ بچی بول رہی اور مار کھاتی ہے, اور لوگ اس کی بات سنتے ہی نہیں, مار رہے ہیں اور کہتے زنا کرایا, چوری کرائے. یہ لڑکی کہتے میں نے زنا بھی نہیں کیا, چوری بھی نہیں کی, بس یہ کلمہ پڑھ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے تو میرے اللہ کافی ہے, اللہ میرے کام بنانے والے ہیں. اب یہ ماں دیکھ رہی ہے, تو ماں نے کیا دعا کی اس بچے کو دودھ پلاتے پلاتے, اے اللہ میرے بچے کو اس لڑکی جیسا مت بنانا. کوئی مصیبت میں دیکھتے تو مائیں ایسی دعا کرتی, میرے بچے کو اس لڑکی جیسا مت بنانا. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا, کروٹ پلٹ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا, اور دیکھ کر کے وہ بچے نے دعا چالو کر دی. اللہ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی. وہ بچہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے اس لڑکی جیسا بنا دینا. وہ یوں دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے اس لڑکی جیسا بنا دینا. عجیب چیز ہے, دیکھ رہے ہو نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو بھی بڑے ہو کے مار پڑے ایسا بنا دینا. اپنے لیے کبھی مصیبت اللہ سے نہیں مانگنے کی. مطلب آگے سمجھ میں آئے گا وہ بچے کی دعا کا میننگ کیا ہے. تو اس کی ماں حیران کہ یہ میرا بچہ میرا دودھ پی رہا ہے, آج پیدا ہوا, میں نے وہ مالدار نوجوان شاندار کپڑے والا شاندار گھوڑے والا اس کو دیکھا اور دعا کی, تو میرا بچہ تو کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایسا مت بنانا. اور مار کھاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے جیسا مت بنانا, تو یہ تو کہتا ہے اللہ اس کے جیسا بنا دینا. تو ماں کو غصہ آیا اور ماں نے اپنے بچے کو کہا کیوں تو ایسا کر رہا ہے, میں تیرے لیے اچھا ہونے کی دعا کرتی ہوں, تو کہتی ہے ایسا مت کرنا. میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ ایسا مت بنانا, اور تو کہتا ہے کہ ایسا ہی بنانا. تجھے کیا ہو گیا, تو کیا بول رہا ہے؟ ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی. یہ تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا اور ماں کو کہتا ہے ماں
وہ جو گھوڑے کے اوپر نوجوان جا رہا تھا، جو مالدار نظر آ رہا تھا، جس کے کپڑے بھی بہت ویلیو والے تھے، قیمتی تھے، جس کا گھوڑا بھی بہت قیمتی تھا، وہ انسان تکبر کرنے والا انسان تھا، اس کی دل دماغ میں تکبر تھا۔ اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس تکبر کرنے والے جیسا مت بنانا، اس لیے میں نے دعا کی۔ اور یاد رکھ لو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پیسے دے وے، مال دے وے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی استعمال کرو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، اور اللہ جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اتنی دولت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی کرنسی، میں ہی اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں، ڈالر بھی بہت، پاؤنڈ بھی بہت، یورو بھی بہت، روپیے بھی بہت، تو جتنے قسم کی کرنسی ہوتی ہے نا، اتنے کلر کے پٹے والی ازار پہن کے زندگی گزارتے ہیں، اتنے کلر کے پٹے والی ازار پہن کے زندگی گزارتے۔ ابھی یہ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑی عمر والوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اپنے انڈیا میں جو ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے، وہ خاص چٹے پٹے والی ازار آتی تھی پہلے، وہ غریب لوگ پہنا کرتے تھے، جس میں 8-10 قسم کے چٹے پٹے کلر ہوئے ہو۔ تو میں اس کی تعبیر یوں کہتا ہوں، جتنی کرنسی اتنے پٹے کے کلر والی ازار، پتہ ہی نہیں چلنے دیوے کہ یہ کروڑ پتی آدمی ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھے ایسے، وہ تھیلی میں کپڑے کی لاکھوں روپے لے کر کے وہ جاوے، اور ویسما 4 رستے پر کھڑے ہوئے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، ہم کو بھی ڈابل مدرسے جانا ہو، وہ نوساری شہر مارکیٹ سے آوے تو وہیں 4 رستے پر کبھی کبھی مل جاوے ہم کو، کبھی رکشے میں نہیں بیٹھے، کبھی بس میں نہیں بیٹھے، وہ ٹرک کا ہی انتظار کرے، چونکہ بس میں 1.5 روپیہ ہوئے، رکشہ والے 2 روپے لے ہوئے، ٹرک والے 1 روپے میں لے جاوے، تو ٹرک میں ہی بیٹھے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر ننگ لوگ۔ تو یہ چیز شریعت میں پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، روپیہ دیا، پیسہ دیا، تو اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی استعمال کرو، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اچھے کپڑے، اچھی گاڑی دوسروں کو دکھانے کی نیت سے استعمال کرے، کہ میرے کپڑوں کو لوگ دیکھے، مجھے مالدار سمجھے، دکھانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ دونوں چیزیں تکبر میں۔ خود کو اچھا، مالدار، بہت بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر، نیچا سمجھنا، یہ ہے خطرناک چیز۔ اللہ اس بیماری سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے اچھی گاڑی دی، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اچھی گاڑی دی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو نیچا سمجھنے کے لیے نہیں کہ تو بنگار گاڑی میں پھرتا ہے، اللہ نے مجھے مرسڈیز عطا فرمائی، دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو نیچا سمجھنے کے لیے نہیں۔ اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے مکان میں رہو، لیکن دوسروں کو نیچا مت سمجھو، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ دودھ پیتے ہوئے بچے نے کہا اپنی ماں کو، ماں وہ جو گھوڑے پر گیا، جس کے شاندار کپڑے تھے، اس کے دل میں تکبر تھا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے جیسا مجھے مت بنانا۔ اور وہ لڑکی جس کی پٹائی ہو رہی تھی، جس کو لوگ مار رہے تھے، کہا ماں اس لڑکی نے حقیقت میں زنا بھی نہیں کیا تھا، چوری بھی نہیں کی تھی، بہت نیک لڑکی تھی، لیکن وہ مسکین اور غریب گھر کی لڑکی تھی، اسی لیے لوگ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زندگی بھی ایسی بنانا کہ کبھی چوری نہ کروں، کبھی زنا نہ کروں، اسی لیے میں نے کہا تھا اے اللہ اس کے جیسا مجھے بنا دینا۔ تو اس کے جیسے بننے کا مطلب تھا مار کھانا نہیں، اس کی طرح کبھی زندگی میں زنا نہ کروں، کبھی چوری نہ کروں۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو ایک خاص ٹائٹل کے ماتحت نقل کیا ہے کہ کسی انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے اپنے لیے یہ دعا نہیں کرنے کی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے وے، پتہ نہیں وہ اندر سے کتنا دکھی ہوئے۔
اور کسی کی کمزور حالت دیکھ کر کے نفرت نہیں کرنے کی کہ میں ایسا نہیں ہوں، پتہ نہیں وہ اپنے زمانے کا ولی ہوئے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد سنایا کرتے تھے کانپور کی بات۔ حضرت کانپور میں پہلے تھے، پھر سہارنپور آئے، آخر میں دارالعلوم دیوبند میں آئے۔ کانپور میں جس زمانے میں تھے حضرت، اس زمانے کی بات حضرت سنایا کرتے تھے کہ کانپور میں جو بس سٹاپ ہے، اس بس سٹاپ پر ایک فقیر عورت رہتی تھی، غریب عورت، بھکاری جیسی، پرانے برتن، پرانا ٹھیلا لے کر کے، لیکن وہ گانڈی جیسی کیا کرے، بولتی رہے، اے بس چل، اے بس والے چلاؤ، اے بس والے تو چلا، بہت سی بس ہوئے تو گانڈی بولتی رہے، اے تو چلا، اے تو چلا، اے تو چلا، ایسا وہ بولتی رہے۔ تو ایک بس کے ڈرائیور نے ایک دن اس کو نفرت میں کہا، اے کیا پاگل کی طرح بولتی رہتے، ہٹ یہاں سامنے سے، اس کو یوں کہا اس عورت نے۔ تو عورت چپ چاپ جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، وہ تو جا کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ ڈرائیور کی بس پوری بھر گئی پیسنجر سے، اس نے گاڑی چالو کرنے کی کوشش کی، چالو ہی نہیں ہوتی، میکینک کو بلایا، بہت محنت کی، چالو ہی نہیں ہوتی، گھنٹے نکل گئے، وقت نکل گیا، گاڑی چالو نہیں ہوتی۔ تب کسی نے کہا وہ بڈھی کو تم نے ناراض کیا ہے نا، جا کے منوا لو اس کو، وہاں تک قسم خدا کی بس نہیں چلے گی، اس فقیرہ کو منواؤ۔ تو دل تو چاہتا نہیں تھا، گئے اس کے پاس، معافی مانگی، پھر وہ پاگل کی طرح آ کے بولے چل بس چل، فوراً چالو ہو گئے۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے کہ وہ لڑکی جو، وہ عورت بڈھی جو تھی نا، وہ مجذوبہ تھی، خدا کے ساتھ اس کا عجیب تعلق تھا، عجیب مجذوبہ وہ عورت تھی، اور وہ تکوینی نظام سے کہتی تھی چلو چلاؤ چلو چلاؤ، اور لوگوں نے اس کو حقیر سمجھ کے ہٹایا تو اس کی دل کی بد دعا ایسی لگ گئی کہ چالو بس بھی بگڑ گئی۔ اسی لیے بھائیو، کبھی کسی کو ظاہر میں اچھا مالدار دیکھ کر کے یہ تمنا مت کرنا میں ایسا ہو جاؤں، پتہ نہیں اندر سے کیسی دنیا میں وہ ہو۔ اور کسی کا باہر کی حالت دیکھ کر کے نفرت مت کرنا کہ میں ایسا نہیں ہوں، پتہ نہیں اندر سے وہ کیا حال کے اوپر ہوئے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ہر وقت کوئی فقیر ایسا ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا کتب ہوا کرتا ہے۔ سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیروں میں کوئی ایک ایسا فقیر ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا کتب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر نفرت نہیں کرنی، پتہ نہیں کون سا انسان اللہ کے ساتھ کتنا اونچا تعلق رکھتا ہوئے۔ اللہ ہم سب کو یہ حدیث سمجھ کر کے اس میں جو فائدے کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے تعلق عطا فرمائے۔ حضور نے یہ 3 گود میں بولنے والے بچوں کا واقعہ سنایا، اور اپنی امت کو یہ بہت ساری عجیب و غریب نصیحت بھی حضور نے سنا دی۔ ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آیا، اچھا تو نہیں لگتا کہ میں سناؤں چونکہ آپ کے یہاں عورتیں گھر میں سنتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کب سناؤں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سنا ہی دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ میں نے اپنے ایک بہت بزرگ سے یہ واقعہ سنا، بڑے بزرگ اور استاد اور مشفق سے، بہت مالدار آدمی، شاندار اس کا بنگلہ اور گاڑیاں اور یہ وہ، کوئی کمی نہیں، خوبصورت بیوی بھی اس کی، بچے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے، جنرل آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے دل میں آرزو کی، اللہ مجھے اس کے جیسا بناتے تو کتنا اچھا ہوتا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قرآن میں ہے نا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ قارون جب شو کرنے نکلا تھا اپنے منی پاور کا تو پبلک نے یہی کہا تھا، ہائے افسوس ہم کو بھی ایسا مال ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
تو اس مالدار کو دیکھ کر کے ایک عام مسلمان نے کہا کاش کہ مجھے اللہ اتنا اچھا ایسا بناتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ سیٹھ صاحب نے سن لیا، اس نے کہا بھائی تو جس حالت میں ہے نا مجھ سے بہت اچھا ہے، کبھی میرے جیسا بننے کی دعا مت کرنا۔ تو یہ تو سرپرائز، تعجب میں کہ تو اتنا مالدار، اتنی گاڑی، اتنے بنگلے اور اتنی خوبصورت بیوی، اور تو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے ہونے کی آرزو بھی مت کرنا، تمنا بھی مت کرنا، فیل بھی مت کرنا کہ میرے جیسا ہو جائے، کیا بات ہے؟ کہا اندر کی داستان بہت ڈینجر ہے۔ کہا بھائی سناؤ تو صحیح۔ کہا نہیں سنانے جیسی نہیں ہے لیکن اندر کی بات بہت ڈینجر ہے۔ کہا سنا دو۔ کہا سنا دوں؟ کہا یہ میری خوبصورت بیوی کو تم دیکھ رہے ہو نا، میری اس کے ساتھ شادی ہوئی مالداری کے اوپر، کہ میں اتنا مالدار تھا اس لیے اس خوبصورت عورت سے میری شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد یہ میری بیوی بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہو گئی کہ لاسٹ سٹیج پر ابھی مر جاوے۔ تو ایسے موقع پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہاں اب میں مر جاؤں گی، تم کو مزہ ہے دوسری شادی کرو گے، ایسی بولتی عورتیں۔ بعض عورتیں بعض مرتبہ غصے میں بھی کہتے ہیں کہ نہ کرتا ہوں مری جام نہ تمہیں بیجی کر جو پچے، اس طرح بولتی ہے بہت سی عورتیں۔ تو اس عورت نے بھی اپنے شوہر کو یہ کہا کہ میں مر جاؤں، تم تو اس کا انتظار کرتے ہوگے نا کہ میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کرو گے۔ تو شوہر کو بعض مرتبہ یہ ولولہ چڑھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خالی دکھاوے کہ میں تیرے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، اور ایسی محبت کہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ یہ خالی دکھانے کا، اسٹنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے شوہروں کو۔ اور اسی کے اندر ایک بات جو میں جنرلی نکاحوں کے بیان میں وہاں بھی کہتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ کہتے ہیں نا شادی کے بعد کہ فلیٹ اپنے لے، کب تک بھاڑے کے گھر میں رہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اب کیا بھاڑے کا گھر، فلیٹ کیا، میں تو تیرے لیے تاج محل بناؤں گا، تاج محل۔ تو میں وہاں لوگوں کو کہتا ہوں بیان میں، تاج محل کی پرومس بعد میں دینا، پہلے ہر مہینے ٹائم ٹو ٹائم تیل کا ڈبہ لا کے دینا، تاج محل کی پرومس بعد میں کہنا۔ یہ خالی ایک شو کرنا ہوتا ہے، اسٹنٹ لو کا۔ تو اس کے شوہر نے بھی عجیب اسٹنٹ کیا، دیکھو اس کی بیوی نے کہا بیمار ہو گئی تھی، تو کہا تم تو میرے مرنے کی راہ دیکھتے ہوں گے کہ میں مروں اور دوسری شادی تم کرے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے کیا کیا، اپنی شرمگاہ اس نے کاٹ ڈالی بیوی کے سامنے، کہ اس کو یقین دلایا کہ بیوی تو اطمینان سے مر، مجھے تیرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں تیرے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ بیوی کے سامنے شرمگاہ کاٹ ڈالی اور اس نے علاج کروایا۔ پھر اللہ کی شان کہ اس بیوی کی زندگی مقدر تھی، دھیرے 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 وہ بیوی اچھی اور تندرست ہو گئی 2-4 مہینے میں۔ اب بیوی کی جو ضرورت وہ پورا کرنے کی تو طاقت نہیں رہی، نوجوان بیوی، اب شوہر کے سامنے وہ بیوی دوسروں کے ساتھ زنا کرواوے اور شوہر کو خون کا گھونٹ پینا پڑے۔ اسی لیے اس نے کہا بھائی کبھی میرا جیسا ہونے کی آرزو بھی مت کرنا، اندر کے حالات کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ میں آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، کسی کی ظاہری پوزیشن، کسی کی کار، کسی کا بنگلہ، کسی کا بینک بیلنس دیکھ کے کبھی دعا مت کرنا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بناوے۔ وہ مالک جس حال میں رکھے وہ حالت سب سے اچھی حالت ہے، اور کبھی کسی کو نیچا اور حقیر مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مل جل کر کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ بھی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ ٹائم میں برکت ختم ہو جاوے۔ 1 سال ہو گیا، پتہ چلا کہاں 1 سال نکل گیا۔ 1 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سال گزر گیا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتے میں، ہفتے دنوں میں، دن گھنٹوں میں۔
وقت میں سے برکت کا اٹھنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے وقت کی قدر عطا فرمائے، وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ بتا دوں اس حدیث کے حوالے سے، بیچ میں بتانا تھا لیکن ہماری شریعت میں کیا قانون ہے وہ بتا۔ وہ جریج کو ان کی اماں نے آ کے آواز دی تھی نا 3 مرتبہ، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی، تو یہ تو بنو اسرائیل کی بات ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ لو۔ اگر کوئی بیٹا بیٹی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہے فرض، اور اماں ابا آواز لگاوے بیٹا بیٹی پکارے، تو کیا کرنے گا؟ نماز توڑنے کی کہ چالو رکھنے کی؟ تو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اگر نماز فرض ہے، واجب ہے، اور اس نماز کے اندر ابا اماں بلاوے، اور بلاوے کیوں؟ کسی آفت اور مصیبت کی وجہ سے، جیسے گھر میں آگ لگ گئی، ایسی آفت مصیبت آ گئی اور آواز لگاوے، تو نماز توڑ ڈالنے کی اور نماز توڑ کے ابا اماں کے پاس چلے جانے کا۔ دیکھو ماں باپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے کہ نماز توڑ ڈالنے کی اور نماز توڑ کر کے مدد میں چلے جانے کا۔ اور اگر کوئی ایسی آفت مصیبت کی بات نہیں ہے تو نماز چالو رکھنے کی، یہ فرض اور واجب نماز۔ اور اگر آپ نفل پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، نفل نماز پڑھ رہتے ہو، اور آپ کے ابا اماں کو معلوم ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اور پھر بھی وہ آواز لگاوے ایسے، تو ان کی آواز پر جانے کا نہیں، چونکہ وہ بھی مسلمان ہے، ان کو مسئلہ معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ جواب نہیں دے سکتا، تو آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ابا اماں کو معلوم ہے، پھر بھی وہ آواز لگاوے تو نماز نہیں توڑنے کی، نماز پوری کر کے پھر جانے کا۔ اور اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور آپ نفل پڑھ رہے ہو اور آپ کو وہ آواز لگاوے، تو نماز توڑ کر کے چلے جانے کا، چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم آواز کا جواب نہیں دو گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا بیٹا نافرمان بن گیا، اسی لیے نماز توڑ کے چلے جانے کا۔ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے۔ علامہ طحطاوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ مولا آج تک ہم نے آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں کو حقیر اور اپنے سے نیچا سمجھا ہے اور زبان سے ایسا بولا بھی ہے، اے اللہ اس ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دیجیے۔ ہر انسان کے بارے میں، ہر بندے بندی کے بارے میں ہمارے دل میں عظمت اکرام کے جذبات عطا فرماؤ۔ اے اللہ کسی کو حقیر اور نیچا سمجھنے سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مال دولت گاڑی بنگلوں کی بنیاد پر دلوں میں تکبر بھی آیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہماری اس جرم عظیم کو معاف کر دیجیے، اور اے اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں تواضع عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پر اور پوری دنیا کے اہل ایمان پر رحم فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ، حیا شرم عفت پاک دامنی عطا فرماؤ۔ اے اللہ حضرت جریج آپ کے کیسے بندے تھے کہ وہ اپنے زمانے کی خوبصورت عورت سامنے سے آ کر ان کو آواز دیتی ہے اور وہ اللہ کا بندہ ان کو دیکھنے کے لیے منہ بھی باہر نہیں نکالتا۔ اے اللہ ایسی عفت اور پاک دامنی ہم کو اور امت کے ہر نوجوان کو عطا فرما دیجیے، ہر مرد کو، ہر جوان کو، ہر عورت کو ایسی حیا شرم عفت پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے کیسی عفت پاک دامنی عطا فرمائی تھی کہ زلیخا خود سے گناہ کے لیے آواز دے رہی ہے، لیکن آپ کا وہ بندہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر اس طرح کے فتنے عام ہیں، اے اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرماؤ، ہم کمزور بندے ہیں، امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہر طرح کے الزام تہمت برائیوں سے بدنامی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرماؤ۔ اے اللہ اس مجلس کو آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ پورے عالم میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، جس شکل میں ہو رہے ہیں اے اللہ، اور آپ کے یہاں وہ صحیح سمجھے جاتے ہیں، ان تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی مدد فرماؤ۔ اے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ دنیا سے جس دن جانے کی باری آئے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرماؤ، کلمے والی موت نصیب فرماؤ۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو ارتداد اور گمراہی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ شرک و کفر سے بچا لیجئے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے لوگوں کی بری صحبتوں میں پھنسنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرماؤ، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرماؤ، دجال اور دجالی فتنوں سے امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ آنے والے رمضان کی صحیح قدر عطا فرماؤ، اس رمضان اور روزوں کی برکت سے ہمیں کامل تقوی عطا فرماؤ۔ اے اللہ روزے اور زکوٰۃ اور تراویح اور تلاوت اور نیک اعمال ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اوقات کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول کر لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔